آج اس میزان کو ہم نے تلاش کرنا ہے، مگر ملے گی تب اگر آپ کا پورا دھیان رہا اور آپ نے میرے ساتھ مل کر ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ انشاءاللہ وہ میزان آج ضرور ملے گی۔ تو سوال پیدا ہوا کہ وہ میزانیں کہاں گئی؟ حاضرین مکرم، وجہ یہ ہے کہ ہمیں وہ میزان ملتی اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے میزان کو اپنے تصور کے مطابق ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ جب ہم میزان کا لفظ بولتے ہیں تو میزان کا معنی ہوتا ہے ترازو، اور ترازو کا لفظ سنتے ہی ہمارے ذہنوں میں ایک تصور آ جاتا ہے کہ وہ جو میزان اللہ نے نازل کی ہوگی یا جس پر اعمال کو تلنا ہے، یقین اس کے 2 پلڑے ہوں گے، پھر اس کے اوپر رسیاں بندھی ہوئی ہوں گی، ایک ڈنڈی لگی ہوئی ہوگی، سینٹر میں پکڑنے والی کوئی مٹھ ہوگی۔ تو ہمارے ذہن میں فوراً اس میزان کا کنسپٹ اور تصور آ جاتا ہے، اور جب اس تصور کو سامنے رکھتے ہوئے میزان کو تلاش کیا گیا تو وہ میزان نہ ملی۔ اب آئیے، اگر اس میزان کو ڈھونڈنا ہے تو میں تھوڑا آپ کو آگے لے کے چلنا چاہ رہا ہوں۔ آپ نے کبھی دیکھا کہ اس دنیا کے اندر ہر جگہ پر وہ میزان، وہ ترازو ایک جیسا نہیں ہوتا۔ ایک میزان وہ ہوتا ہے جہاں پر دکانوں کے اوپر آٹا، دال اور چاول تول رہے ہوتے ہیں۔ ایک میزان وہ ہوتا ہے کہ آپ سونار کی دکان پر چلے جائیں تو اس پر سونا، چاندی، ہیرے اور جواہرات تل رہے ہوتے ہیں۔ ایک میزان وہ ہوتا ہے کہ آپ لکڑوں کے ٹال پر چلے جائیں تو لکڑیاں بھی اس پر تولی جا رہی ہوتی۔ مجھے بتائیں کیا ہر جگہ میزان ایک جیسا ہے؟ جی پکی بات ہے؟ نہیں، آپ نے غور سے بات نہیں سنی۔ ممکن ہے کوئی بڑی توجہ سے میری بات سن رہا ہو تو وہ آبجیکشن کرے، اعتراض کرے کہ علامہ صاحب ٹھیک ہے، کسی جگہ پر وہ میزان چھوٹا ہے، کسی جگہ پر بڑا ہے، مگر بنیادی تصور تو ایک ہی ہے نا کہ 2 پلڑے ہوتے ہیں۔ مگر یہیں تک میں آپ کو لانا چاہ رہا ہوں کہ حاضرین مکرم، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ دور وہ ہے کہ جس میں 2 پلڑوں والے میزان کا تصور ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آج کسی بھی سونار کی دکان پر چلے جائیں، وہاں 2 پلڑوں والا میزان نہیں ہوگا بلکہ ایک ہی پلڑے والا میزان پڑا ہوگا۔ کو بات ذہن میں آ رہی ہے؟ آپ تو بڑے بڑے سٹورز پر آپ چلے جائیں نا، تو عام چیزیں جس پر تل رہی ہیں وہ بھی 2 پلڑوں والا میزان نہیں رہا۔ میں آپ کو موٹی سی مثال دیتا ہوں تاکہ بات کلیئر ہو جائے۔ گنوں کا سیزن ہے، آپ نے دیکھا ہوتا ہے گنے سے لدے ہوئے بڑے بڑے ٹرک اور ٹرالے جس میزان پر تلتے ہیں، کیا اس کے 2 پلڑے ہوتے ہیں؟ ایک ہی پلڑا ہوتا ہے، پورا ٹرک چڑھ جاتا ہے اور وہ تل جاتا ہے۔ تو پتا چلا میزان کے لیے 2 پلڑوں کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ میزان کے تصور کو پہلے سمجھتے جائیں۔ اور پھر یہی چیزیں نہیں تلتی جن کا میں نے ذکر کیا، اس کے علاوہ بھی بہت کچھ تلتا ہے۔ ہر روز آپ ٹی وی پر خبر سنتے ہیں کہ آج ہوا کے اندر نمی کا کیفیت کیا تھی، ہوا میں نمی کتنی تھی، تو پتا چلا کہ کوئی میزان ایسا بھی ہے جس پر ہوا کی نمی کو تولا جا رہا ہے۔ پھر آپ خبر پڑھتے ہیں کہ آج ہوا کا دباؤ کتنا تھا، تو پتا چلا کہ کوئی میزان ایسا بھی ہے جس پر ہوا کے دباؤ کو تولا جا رہا ہے۔ بارش ہوتی ہے، چند لمحوں کے بعد خبر آ جاتی ہے کہ آج بارش کتنی ہوئی، پتا چلا کہ کوئی میزان ایسا بھی ہے جس پر بارش کو تولا جا رہا ہے۔ جائیں تلتا کیا کیا ہے؟ بارش ہوتی ہے، خبر آ جاتی ہے کہ آج بارش کتنی ہوئی، تو کوئی میزان ایسا بھی ہے جس پر بارش تل جاتی۔ زلزلہ آتا ہے، چند سیکنڈز کے بعد خبر آ جاتی ہے اس زلزلے کی شدت کتنی تھی، تو پتا چلا کوئی میزان ایسا بھی ہے جس پر پورے زلزلے کو تول لیا جاتا۔ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ چند سیکنڈز میں بتا دیتا ہے آپ کی باڈی کا ٹیمپریچر کتنا ہے، تو کوئی میزان ایسا بھی ہے جس پر آپ کی باڈی کا ٹیمپریچر تولا جا رہا ہے۔ اور پھر یاد رکھیں، صرف یہی چیزیں بھی نہیں تلتی، انسان کے منہ سے نکلنے والے الفاظ بھی تلتے ہیں۔ اگر کوئی شاعری سے ذوق رکھنے والا شخص بیٹھا ہے تو وہ زیادہ اس بات کو انکریج کرے گا، اپریشیٹ کرے گا کہ ایک علم ہے جسے کہتے ہیں علم العروض، جس پر شعروں کو تولا جاتا ہے۔ آپ کے لیے میں سادہ بات کرتا ہوں، اتنے تصور سے ہر کوئی واقف ہوگا کہ اگر کوئی کسی شعر کے الفاظ کو آگے پیچھے کر دے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ شعر وزن سے باہر ہے۔ یہ بات سنی ہے کہ نہیں؟ وزن کا لفظ وہاں بھی آتا ہے،
اس کا مطلب وہ الفاظ بھی تلتے ہیں، اور الفاظ ہی نہیں تلتے، انسان کی فکر بھی تلتی ہے۔ مدارس کے اندر ایک سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے جسے کہتے ہیں منطق، اور منطق کے علم کی تعریف ہی یہ ہے کہ وہ علم جس پر انسان کی فکر کو تولا جاتا ہے کہ وہ درست کتنی ہے اور غلط کتنی ہے۔ اگر یہی چند باتوں پر اکتفا کر لیں تو پتا چلا کہ ہر جگہ پر میزان ایک جیسا نہیں ہے، جیسی شے کو تلنا ہے ویسا ہی میزان ہوگا۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ اب میں زیادہ سسپینس پہ نہیں ڈالنا چاہ رہا، آپ کو منزل تک لے آنا چاہ رہا۔ اگر اتنی بات سمجھ میں آ گئی کہ جیسی شے کو تلنا ہے ویسا میزان ہوگا، تو اب فیصلہ کر لیں کہ قیامت والے دن تلنا کس شے کو ہے۔ حاضرین مکرم، قیامت والے دن تلنا ہے انسانی اعمال کو، ہمارے اعمال کو، اور اس بات کو من کی تختیوں پر لکھ لیں کہ قیامت والے دن چونکہ تلنا انسانی اعمال کو ہے، اور جس میزان پر انسانی اعمال تلیں گے اس میزان کا نام ہے سیرت محمد مصطفیٰ۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ وہ ہمارے آقا کی سیرت اور سنت ہوگی، اس میزان پر انسانی اعمال کو تولا جائے گا۔ کوئی پوچھ سکتا ہے علامہ صاحب اس کی سند؟ بھائی سند باری تعالیٰ نے قرآن میں نازل فرما دی، اسی لیے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، لوگوں تمہارے اعمال کے لیے بہترین ماڈل، نمونہ اور میزان اگر کوئی ہے تو میرے مصطفیٰ کی سیرت اور سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، فرمایا جو کچھ میرا رسول تمہیں دے آنکھیں بند کر کے لے لیا کرو، اور جس شے سے روکے بس اسی سے رک جایا کرو۔ اور ہر رسول کی بات کرتے ہوئے باری تعالیٰ نے سورہ نساء میں فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، فرمایا ہم رسولوں کو بیچتے ہی اس لیے ہیں کہ اللہ کے اذن سے ان رسولوں کو فالو کیا جائے، ان رسولوں کے پیچھے پیچھے چلا جائے، ان رسول کے قدموں کی نشانوں کو اپنا قبلہ اور کعبہ بنایا جائے، کیونکہ ہر رسول کی سیرت ان کے ماننے والوں کے لیے میزان کا درجہ رکھتی ہے۔ اور اگر اتنی بات سن کر کسی کے ذہن میں خیال گزرے کہ علامہ صاحب اگر جس میزان پر ہمارے اعمال کو تلنا ہے وہ میزان ہمارے آقا کی سیرت اور سنت ہے، تو ذرا اتنا بھی سمجھا دیں کہ پھر اعمال بھاری کیسے ہوں گے اور ہلکے کیسے ہوں گے؟ بھئی بڑی سادہ سی بات ہے، ارے جو عمل جتنا میرے آقا کی سنت کے قریب ہوتا چلا جائے گا وہ وزن میں بھی اتنا ہی بھاری ہوتا چلا جائے گا، اور جو عمل جتنا میرے آقا کی سیرت سے دور ہوتا چلا جائے گا وہ وزن میں بھی اتنا ہی ہلکا ہوتا چلا جائے گا۔ مگر جس میزان پر ہمارے اعمال کو تلنا ہے اس میزان کا نام ہے سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سیرت کی اہمیت کو کبھی سمجھنا ہو تو وقت کے مجدد حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علیہ قربان جائیں جو اللہ نے اتنی بڑی نعمت ہمیں عطا کر دی۔ آج کل آپ انڈیا کی سرزمین پر ہیں اور انڈیا کی قسمت پر بھی رشک آتا ہے کہ جہاں وہ عظیم ہستی اس وقت جلوہ افروز ہے، لاکھوں کی تعداد میں افراد نے جس دن آپ انڈیا میں تشریف لے گئے آپ کا استقبال کیا، اور ابھی رات جو حیدرآباد دکن کی سرزمین پر آپ کا پروگرام ہوا ہے وہاں کے میڈیا کی خبر کے مطابق کم و بیش 10 لاکھ افراد نے اس مرد کلندر کے خطاب کو براہ راست سامنے بیٹھ کر سنا، اور جو گھروں میں سن رہے ہوں گے وہ اس سے الگ ہے۔ اسی طرح گجرات کے علاقے میں جب آپ نے 3 دن کے لیے سٹے کرنا تھا اور وہاں بھی دورہ حدیث کا اعلان ہوا تو وہ ایک چھوٹا سا علاقہ تھا جہاں آپ کا سٹے تھا، جہاں کو بڑی ٹرین رکتی نہیں تھی، کو بسوں کے آمد و رفت کا ذریعہ نہیں تھا،
मगर इंडिया की हुकूमत को भी जितनी दाद दी जाए कम है, चूंकि पूरे इंडिया से लोगों को आने जाने का एक तांता लगा हुआ था। तो इस राश को देखते हुए उन्होंने 29 ट्रेनों का स्टॉप उतने दिनों के लिए उस शहर में मंजूर कर दिया कि हर ट्रेन रुकेगी, पैसेंजर्स लेके भी जाएगी, उतार के भी जाएगी। वहां के होम मिनिस्टर ने बाकायदा आपको वेलकम कलिमात कहे लाखों के इज्तिमा के अंदर, और आपको वहां का स्टेट गेस्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। और अभी हैदराबाद दक्कन के अंदर बाकायदा गवर्नर हाउस में आपको ठहराया गया है। और आशिकों का एक तांता लगा हुआ है। आपने हैदराबाद दक्कन में भी पिछले 2 दिन दरसे हदीस होता रहा है, और अभी आज और कल फिर 2 दिन उसूल हदीस पर आपके लेक्चर हो रहे हैं। वो आला हजरत की सरजमीन है, आशिकों की सरजमीन है, तो फिर न जाने कैसी कैसी इश्क की बारें वहां आ रही। तो मैं बता रहा था कि अगर आका की सीरत तैयबा, जिसको क़यामत वाले दिन हमारे लिए मीजान बनना है, अगर इसकी अहमियत को समझना हो तो अहले इल्म हजरात के लिए बिलखुसूस और आवाम के लिए बिलअमूम इस किताब को रेफर कर रहा हूं कि हुजूर शेखुल इस्लाम ने एक किताब लिखी है सीरतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कमोबेश 14 जिल्दों पर मुश्तमिल है। हर जिल्द अपनी जगह पर अहमियत की हामिल है, मगर खास तौर पर उसकी पहली 2 जिल्दें जो मुकदमा के उन्वान से उनको पढ़े, वो उस हस्ती की फर्दियात में शामिल है। और मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि जिस नहज पर उन 2 पहली जिल्दों में आका की सीरत तैयबा पर लिखा गया है, 1400 साल की तारीख के अंदर मेरे आका की सीरत पर इस अंदाज में लिखा ही नहीं गया है। वो एक अजीम तोहफा है इस उम्मत के लिए। उसको पढ़ें, आपको समझ आए कि सीरत की अहमियत क्या है। वो सब कुछ बयान करना तो मुमकिन नहीं है, मैं जस्ट उसमें से 2-3 चीजें आपके सामने रख रहा हूं ताकि समझ आए कि जिस सीरत को मीजान बनना है उस सीरत की अहमियत क्या है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने एक होने पर, अपनी तौहीद पर जो सबसे पहली दलील दी, वो दलील कोई और नहीं थी, वो दलील भी यही सीरत मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थी। मेरे आका ने कोहे सफा पर चढ़कर जब मक्का के काफिरों के सामने ऐलान किया कि लोगों अल्लाह एक है, मैं उसका रसूल बनकर आया, तो मक्का के काफिर बोले कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अल्लाह के एक होने की बात करता है, क्या इस पर कोई दलील है? बारी ताला चाहते तो उस वक्त अपने महबूब से फरमा सकते थे कि प्यारे ये मेरे एक होने पर दलील मांग रहे हैं, आज रात को डूबा हुआ सूरज पलटा के दिखा देना, ये मेरे एक होने पर दलील हो जाएगी। चांद को 2 हिस्सों में तकसीम करके दिखा देना, ये मेरे एक होने पर दलील हो जाएगी। पत्थरों से कलमा पढ़वा देना, ये मेरे एक होने पर दलील हो जाएगी। दरख्तों को कदमों में सर मसजूद करवा देना, ये मेरे एक होने पर दलील हो जाएगी। मगर कोई ऐसी दलील नहीं थी। सबसे पहली जो उसकी तौहीद पर दलील दी गई, जिस पर कुरान रहनुमाई करता है, वो क्या थी? फरमाया फकद लबिस्तु फीकुम उमरन मिन क़ब्लिही अफला ताकिलून। फरमाया प्यारे इन्हें बता दो कि नादानो, खुदा के एक होने पर दलील मांग रहे हो, देखते नहीं मैंने जिंदगी के 40 बरस तुम्हारे अंदर गुजारे हैं। मेरी किताबे हस्ती का एक एक वर्क देखो, मेरी 40 साला सीरत का एक एक लम्हा खंगालो, कहीं एक लम्हे के लिए भी नक्स नजर आ जाए तो उस खुदा के एक होने का इनकार कर देना। अरे वो सीरत जिसको खुदा अपने एक होने की दलील बना रहा है, वो क़यामत वाले दिन हमारे अमाल के लिए मीजान नहीं बनेगी तो क्या बनेगी? ईमान मुयस्सर नहीं आता जब तक उस मौला से मोहब्बत ना की जाए। मगर आपने कभी सोचा कि उस मौला से मोहब्बत होती कैसे है, और फिर मोहब्बत से बढ़कर उसका महबूब कैसे बना जाता है? कुरान पाक की आयत करीमा इस बात पर दलालत करती है कि कोई उससे मोहब्बत करना चाहे या उसका महबूब बनना चाहे तो उसका रास्ता एक है कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सुन्नत को अपनाया जाए। बारी ताला ने इरशाद फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहबिबकुमुल्लाह। फरमाया प्यारे अपनी मीठी मीठी जुबान से इन्हें बता दो, लोगों अगर अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो आओ पहले मुझ मुस्तफा की इत्तिबा करो, पहले मेरी सीरत को अपनाओ, पहले मेरे कदमों के निशानों को अपना किबला और काबा बनाओ, कि जब मेरी इत्तिबा करना शुरू कर दोगे तो फिर सिर्फ मुहिब नहीं, युहबिबकुमुल्लाह, अल्लाह खुद तुमसे मोहब्बत करना शुरू
जिस सीरत पर अमल करने की वजह से इंसान उस मौला का महबूब बन जाए, वो क्यामत वाले दिन हमारे अमाल के लिए मीजान नहीं बनेगी तो क्या बनेगी। और इस पर एक सनद में और दे देना चाह रहा हूं। कुरान पाक के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बार बार हुक्म दिया है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की भी इताअत करो, रसूल की भी इताअत करो। मगर याद रखें कि अल्लाह के किसी एक हुक्म की भी इताअत उस वक्त तक हो नहीं सकती जब तक कि पहले कमली वाले की सीरत को अपनाया ना जाए। उसकी इताअत ही मुमकिन नहीं है। पहले तो उसने कुरान में ऐलान कर दिया, ये सैकड़ों मकामात पर कलिमात आपको मिल जाएंगे, अल्लाह की भी इताअत करो, रसूल की भी इताअत करो। मगर किसी एक मकाम पर भी उसने नहीं फरमाया कि जिसने अल्लाह की इताअत कर ली समझो रसूल की हो गई, ये बात नहीं की। मगर यह जरूर फरमाया मैं युते रसूल फकत आता अल्लाह, लोगों जिसने मेरे मुस्तफा की इताअत कर ली बस समझो अल्लाह की इताअत हो गई। फरमाया लोगों मेरे मुस्तफा की इताअत ही हकीकत में अल्लाह की इताअत है। तो आका की सीरत तैयबा को अपनाए बगैर अल्लाह की इताअत का कोई तसव्वुर ही नहीं है। और अगर कोई कहे कि बात समझ में नहीं आई, कैसे रसूल की इताअत के बगैर अल्लाह की इताअत नहीं हो सकती, तो मैं जस्ट एक छोटी सी बात आपको बताता हूं। आप कभी गौर करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में हुक्म दिया अकीमुस्सलात, नमाज कायम करो। अब ये उसका हुक्म है, इसकी इताअत हमारे ऊपर लाजिम है, फर्ज है, वाजिब है। अगर आका की सीरत तैयबा को, सुन्नत मुबारका को कोई इंसान नजरअंदाज कर दे कि जरूरत नहीं है, मैं सीधा अल्लाह के हुक्म की इताअत करना चाह रहा हूं, तो मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं सारे कुरान को जिंदगी भर लेके बैठे रहे, जब तक मेरे आका की सीरत और सुन्नत सामने नहीं होगी अल्लाह के इस हुक्म पर अमल हो ही नहीं सकता है। हो सकता है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तो कुरान पाक के अंदर 5 नमाजों की रकतें तक भी बयान नहीं की हैं, तो कैसे नमाज कायम करोगे? आप फजर की नमाज की 4 रकतें पढ़ते हैं, जाएं पूरे कुरान को पढ़ लें, कुरान में कहीं नहीं लिखा कि फजर की नमाज की 4 रकतें, तो कैसे नमाज कायम करोगे? 5 नमाजों की रकतों का बयान कुरान में नहीं है। इवन के जब वो आप नमाज में एक तरतीब कायम करते हैं, पहले नियत है, फिर सना है, फिर फातिहा है, फिर कोई और सूरत मिलाते हैं, रकू है, सजदा है, तशहुद है, दरूद इब्राहिमी है, दुआए इब्राहिमी है, सलाम फेरते हैं, नमाज हो जाती है। यही तरतीब है ना? कोई इसको आगे पीछे कर सकता है? कोई कहे कि यही सारे काम करने हैं तो मैं आज पहले सजदा कर लेता हूं, रकू बाद में कर लूंगा, फातिहा उसके बाद पढ़ लूंगा, वो नमाज होगी? वो नमाज उस शख्स के मुंह पर दे मारी जाएगी। हुक्म होगा बंदे नमाज उस तरह पढ़ जिस तरह मेरे मुस्तफा ने पढ़ के दिखाई है। जब तक आका की सीरत मुबारका को सामने में रखा जाए अल्लाह के इस हुक्म पर अमल हो ही नहीं सकता है। यही वजह थी कि जब नमाज कायम करने का हुक्म आया, सहाबा किराम ने सुना, भागते हुए मेरे आका की बारगाह अक़दस में चले गए। अर्ज की आका हम कैसे नमाज कायम करें? हुक्म आ गया है नमाज कायम करो। मेरे आका ने नहीं फरमाया कि मेरे गुलामों जल्दी क्या है, अभी तो पहला हुक्म आया है, कुरान अभी नाजिल होना है, इंतजार करो, अगली वही में बारी ताला नमाज पढ़ने का तरीका भी वही देंगे। ये जवाब हो सकता था, मगर आका ने नहीं दिया। जो आका ने जवाब दिया वो मन की तख्तियों पर लिखने वाला है। फरमाया नमाज कायम करना चाहते हो तो परेशानी क्या है? फरमाया मैं जो सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, फरमाया मेरे गुलामों बस मुझे देखो, जो कुछ करता तो मुझे देखते हो, बस मेरी अदाओं को अपनाते चले जाओ, तुम्हारी नमाजें अदा होती चली जाए। तो मैं बता रहा हूं कि आका की सीरत और सुन्नत को फॉलो किए बगैर उस मौला के अहकामात की इताअत नहीं हो सकती। उस मौला ने हुक्म दिया है हज कर, उसने सिर्फ इतना हुक्म दिया कि जो कोई इस्तिताअत रखता हो वो बैतुल्लाह का हज करे। अब सारे कुरान को लेकर आप बैठे रहे, आप कैसे हज करेंगे? बारी ताला ने कुरान में नहीं लिखा कि कैसे एहराम की 2 चादरें लेकर आपने पहननी। उसने नहीं लिखा कि घर के जाकर मेरे 7 चक्कर भी लगाने। उसने नहीं लिखा कि कैसे इज्तिबा करना है। उसने नहीं लिखा कि तुमने मकाम इब्राहिम के सामने जाके 2 नफल भी पढ़ने।
اس نے قرآن میں نہیں لکھا کہ تم نے صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر بھی لگانے ہیں۔ مینا میں جانے کا ذکر، عرفات میں جانے کا ذکر، مزدلفہ میں جانے کا ذکر، شیطانوں کو کنکریاں مارنے کا ذکر، یہ کوئی حکم بھی جو حج میں جو کچھ کرتے ہیں اللہ نے قرآن میں تو کہیں ذکر نہیں کیا، تو کیسے حج کرو گے؟ پتہ چلا کہ اللہ کے احکامات کی اطاعت ممکن ہی نہیں جب تک کہ پہلے مصطفیٰ کی اطاعت نہ کی جائے، کملی والے آقا کی سیرت اور سنت کو اپنایا نہ جائے۔ اور میں موضوع ہی سے ریلیونٹ، آج یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ بڑی جلدی سے سمجھ آئے گی، جس عنوان کو لے کے میں چل رہا ہوں ایک غلط فہمی کا اور بھی ازالہ کر۔ ابھی میں نماز کی بات کر رہا تھا اور بعض لوگوں نے نماز کو اللہ کے لیے اتنا خالص کر دیا کہ وہ ایک غلط نتیجے پر پہنچے اور معاذ اللہ استغفر اللہ کہنا شروع کر دیا، لکھنا شروع کر دیا کہ یہ نماز چونکہ اللہ کی عبادت ہے تو اس میں نبی کا خیال بھی آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ ارے لوگ تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ خیال آنے سے نماز ٹوٹتی ہے، اللہ کی عزت کی قسم نماز اس وقت تک کامل ہوتی ہی نہیں جب تک کہ مصطفیٰ کا دھیان پکا نہ ہو جائے۔ کیوں؟ اسی میزان پر تو نماز کو تلنا ہے، اور اگر وہ میزان ہی نظروں کے سامنے نہ رہی، وہ میزان ہی نظروں سے اوجھل ہو گئی تو تمہاری نماز کیسے ہوگی؟ میں اس کو سبجیکٹ کے طور پر نہیں لے رہا، جسٹ چلتے چلتے یہی حدیث مبارکہ جو آپ کے سامنے میں نے رکھی بس آپ کے ذہنوں میں بیدار کرنا چاہ رہا ہوں، اور فیصلہ آپ پہ چھوڑ دوں گا کہ بغیر خیال کے کیا نماز ہو سکتی؟ صحابہ کرام نے عرض کیا آقا ہم کیسے نماز قائم کریں؟ میرے آقا نے جواب دیا سلو کما رأیتمونی اصلی، میرے غلاموں جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو ویسے نماز پڑھو۔ یہی کلمات ہے نا، سلو کما رأیتمونی، تم نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو ذرا سوچیں کہ جب آقا نے یہ فرمایا ہوگا تو ان صحابہ کرام نے پہلے تو آقا کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہوگا کہ ذرا دیکھ لیں آقا کیسے نماز پڑھتے ہیں، اور پھر چشم تصور میں لائیں جب وہ تنہا الگ اکیلے جا کر اپنی نماز پڑھنے لگے ہوں گے، ادھر نیت کرنے لگے ہوں گے، ساتھ سوچ رہے ہوں گے ہمارے آقا نے نیت کیسے کی تھی۔ اس میزان کی طرف دھیان گیا ہوگا یا نہیں گیا ہوگا؟ قیام کرنے لگے ہوں گے، پھر سوچا ہوگا ہمارے آقا نے ہاتھ کیسے باندھے تھے، رکوع میں گئے ہوں گے، پھر سوچا ہوگا ہمارے آقا نے رکوع کیسے کیا تھا۔ ارے نماز تو خیال مصطفیٰ کے بغیر ہوتی نہیں ہے۔ وہ کون سی نماز ہے کہ خیال آ جائے تو ٹوٹ جاتی ہے؟ ہم تو ان چکروں میں پڑے ہوئے ہیں نا، خیال آنے سے ٹوٹ جاتی ہے۔ خدا کی قسم میرے آقا کے ایسے ایسے عاشق بھی گزرے ہیں کہ آقا کے پیچھے باجماعت نماز ادا کرتے، اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لیتے اور پوری نماز میں اپنا رخ پھیر کر یار کے مکھڑے کو تکتے رہتے تھے۔ ان کی نماز یہ ہوتی تھی۔ اور یہ جملہ میں نے ایسے ہی محض آپ کے ذوق کے لیے نہیں بولا، یہ حقیقت ہے۔ اس پر ایک ایمان افروز حضور شیخ الاسلام نے واقعہ کوٹ کیا ہے کہ غزوہ بدر حق و باطل کا پہلا معرکہ ہے، وہ معرکہ جس میں اللہ رب العزت نے اپنے غلاموں کی مدد کے لیے فرشتوں کو بھیجا تھا، ملائکہ آئے تھے، یہ بات قرآن میں بھی ہے، احادیث کی کتابیں بھی بھری ہوئی، باقاعدہ بنفس نفیس فرشتے آئے تھے۔ کیوں آئے تھے میں اس کی بھی ریزن بتا دوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب غزوہ بدر، میدان بدر میں دونوں فوجیں آمنے سامنے آئیں تو اتنی بات تو ہر شخص جانتا ہے، چھوٹی چھوٹی اسلامیات کی کتابیں جو ابتدائی کلاسوں کی اس میں بھی یہ لکھا ہوتا ہے کہ مسلمان کتنے تھے 313 اور کافر کتنے تھے 1000۔ ان کے پاس جنگی ساز و سامان بھی تھا، یہ اکثر نہتے اور جنگ لڑنے کے لیے ہاتھوں میں کھجوروں کی ٹہنیاں پکڑی ہوئی ہیں، ادھر کھانے پینے کا وافر سامان، ادھر رمضان کا مہینہ اور عرب کا تپتا ہوا صحرا۔ جب اس فرق کو میرے آقا نے دیکھا اور دونوں فوجیں آمنے سامنے کھڑی تھی تو یقیناً میرے آقا کے ذہن میں خیال گزرا ہوگا کہ آخر میرے غلام بھی تو انسان ہیں، بتقاضۂ بشریت کہیں اس فرق کو دیکھ کر ان کے قدم ڈگمگا نہ جائے۔ تو میدان بدر میں میرے آقا نے اللہ کی بارگاہ میں ایک دعا کی، وہ جو خاص آپ کے لیے ایک جھونپڑی بنی ہوئی تھی نا، وہاں تشریف لے گئے،
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے اور کہتے ہیں آپ نے اس کیفیت میں ڈوب کر دعا کی کہ آپ کی کملی مبارک بھی کندھوں سے نیچے گر گئی. اور اس دعا کا ایک جملہ بڑا قابل غور ہے. میرے آقا نے دعا کرتے ہوئے کلمات اللہ کی بارگاہ میں کیا عرض کیے؟ عرض کی مولا جو زندگی بھر میں نے محنت کی تھی، جو پونجی اکٹھی کی تھی، وہ 313 لا کر تیرے سامنے میدان میں حاضر کر دیے ہیں. آج اگر یہ 313 ناکام ہو گئے تو سن لے قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. یہ دعا ہے جو میرے آقا نے کی. ذرا سوچیں کسی کی مجال ہے کہ کوئی اللہ کو ایسے کہہ سکے کہ مولا اگر یہ نہ رہے تو تیرا نام لینے والا ہی کوئی نہیں ہوگا. چاہیے تھا نا وہ پیغام بھیجتا کہ پیارے کو میرا دین تیرے 313 کا محتاج تو نہیں ہے، کیا ہوا یہ نہیں رہا تو ان کی جگہ اور لوگوں کو لے آؤں گا. اور اس نے قرآن میں یہ بات کی ہوئی ہے. سورہ مائدہ کو کبھی کڑے وہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ. اے ایمان والو اگر تم میرے دین کی نوکری سے منہ پھیر لو گے تو یاد رکھو میرا دین تمہارا محتاج نہیں ہے، اور لوگوں کو لے آؤں گا، ان کو دین کی خدمت کی توفیق دوں گا، اور وہ ایسے ہوں گے کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں گا، وہ مجھ سے محبت کرتے ہوں گے. تو اللہ کا دین کسی کا محتاج نہیں ہے. تو چاہیے تھا نا وہ پیغام بھیجتا کہ میرا دین کوئی محتاج تھوڑا ہے 313 کا. مگر یاد رکھیں ایسی بات سوائے محبوبوں کے کرتا بھی کوئی نہیں ہے، اور جب محبوب ایسی بات کریں تو پھر ان کو یوں جواب نہیں دیا جاتا. تو باری تعالیٰ نے جواب کیا بھیجا؟ اب یہ قرآن ہے، سورہ انفال کو کبھی پڑھیں، 8ویں سورت ہے، اس کی آیت نمبر 9 ہے. اللہ رب العزت نے قرآن پاک کا حصہ بنا دیا، بعد میں اس آیت کو نازل فرمایا اِذْ تَسْتَغِیثُونَ رَبَّکُمْ فَاسْتَجَابَ لَکُمْ أَنِّی مُمِدُّکُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ مُرْدِفِینَ. پیارے یاد کرو اس وقت کو جب آپ استغاثہ کر رہے تھے، دعا کر رہے تھے، اور ہم نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا تھا اور خوشخبری بھیجی تھی کہ پیارے جائیں اپنے غلاموں کو خوشخبری دے دیں کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ ان کی مدد کے لیے 1000 فرشتوں کو بھیج رہا ہے. بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ، 1000 کو کہتے ہیں. کتنے فرشتوں کا وعدہ ہوا؟ بات ایمان افروز ہے، موضوع سے تھوڑا سا ہٹ رہے ہیں مگر ہٹ نہیں رہے. میں سمجھتا ہوں یہ بھی خاص کوئی تصرف ہے میرے آقا کا، چونکہ مہینہ ربیع الثانی کا آ رہا ہے نا، تو میں چاہتا ہوں ایک بات ذرا اس سے اخذ کرتے ہوئے آپ کو اور بھی ایمان افروز بتاؤں. اور آقا کی عظمت کی بات ہے. کتنے فرشتوں کا وعدہ ہوا؟ اب اگلی ایمان افروز بات سن لیں. وعدہ 1000 کا ہوا تھا، میرے آقا نے خوشخبری سن لی، وہی ریسیو کر لی. اب غلاموں کو جب جا کر بتایا تو میرے آقا نے اپنا تصرف استعمال کیا اور 1000 سے بڑھا کر 3000 کا اعلان کر دیا. کتنا اعلان کر دیا؟ اور یہ بات بھی قرآن کی ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اور میری کیا مجال کہ میں کوئی بات اپنی طرف سے کروں. کبھی سورہ آل عمران کو پڑھیں، قرآن پاک کی 30ویں سورت اور اس کی آیت نمبر 124 کو کبھی پڑھیں. اللہ رب العزت نے اس مقام پر ارشاد فرمایا اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ مُنزِلِينَ. فرمایا منزلین، اے میرے محبوب مکرم یاد کرو اس وقت کو جب آپ اپنے غلاموں سے فرما رہے تھے اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ، جب آپ مومنوں سے کہہ رہے تھے، آپ خوشخبری سنا رہے تھے أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ، میرے غلاموں کیا یہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ، کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے. کیسے؟ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ مُنزَلِينَ، 3000 فرشتوں کو تمہارے پاس بھیج کر. وعدہ کتنے فرشتوں کا تھا؟ جب جا کے خوشخبری سنائی تو کتنے کر دیے؟ مولا کو چاہیے تھے نا جبریل کو دوڑاتے. جبریل دوڑو، وعدہ 1000 کا ہوا تھا، وہ 3000 کا اعلان کر رہے ہیں. مگر نہیں، محبوب ہے نا. اور آقا کی شان ہی یہ ہے کہ میرے آقا جو زبان سے فرما دے خدا اسی کو شریعت بنا دیتا ہے، اسی بات کو پورا کر دیتا ہے. اس نے جبریل کے ذریعے روکا نہیں ہے، بلکہ اس نے فرشتوں کو حکم دے دیا ہوگا کہ فرشتوں کتاریں بنا کر کھڑے ہو جاؤ،
میرے محبूब کی ابरू का इशारा हो, वो 1000 फरमा दे, तुम 1000 मैदान बदर में चले जाना, वो 3000 फरमा दे, तुम 3000 आसमानों को छोड़कर मैदान बदर में कूद जाना। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, आमदे मुस्तफा, आ गए हैं मुस्तफा।